اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ بالخصوص جو آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا ہو تو بندہ ساری عمر اس چیز کو نہیں بھولتا کہ بھائیوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، مجھے باپ سے دور کیا، مجھے خاندان سے دور کیا، مجھے علاقے سے دور کیا، میری مخالفت کی، مجھ سے حسد کیا، کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو جب یہ سارا وقت گزر گیا، سب کچھ ہو گیا اور بھائی جو ہیں وہ آپ کے پاس آ گئے، اب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 13 ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 100۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اپنے ابا جان سے کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ابا جی وہ جو میں نے خواب دیکھی تھی نا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ جس وقت آپ مصر کے اندر حاکم بن گئے، اللہ نے ساری عزتیں دے دیں، اب والدین کو بھی بلا لیا، بھائیوں کو بلا لیا کہ میرے پاس آ جاؤ، تو ان کا کہ ابا جان وہ جو میں نے دیکھا تھا نا خواب بچپن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ابا جی وہ جو آپ کو میں نے خواب بتایا اس کی یہ تعبیر ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی خداداد صلاحیت دی ہوتی ہے بچپن میں ہی نبیوں کو۔ وہ چھوٹے سے تھے جب انہوں نے خواب دیکھا، اتنی باتوں کا بھی علم نہیں تھا، تو اس وقت کی خواب اب تک یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ میں نے وہ بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ تو پھر ان کو کہا کہ یہ خواب کی تعبیر ہے، یہ جو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، جو اللہ نے مجھے شان دی ہے، جو عزت دی ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے وہ سچ کر دکھایا، وہ جو مجھے دکھایا تھا پورا کر دیا۔ وقد احسن بی، اور میرے رب نے میرے اوپر کتنا احسان کیا۔ اب یہ انداز دیکھتے چلے جائیں، ہمیں بھی جب عہدہ ملتا ہے تو ہم کیا یہ انداز بناتے ہیں؟ وہ نبی ہو کے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ ادھر ہی اپنی بات کو لوٹا رہے ہیں۔ وقد احسن بی، اور اللہ رب العزت نے میرے اوپر بڑا احسان کیا۔ اذ اخرجنی من السجن، جب میرے اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا، اور یہ بھی وضاحت کر دی کہ میں قیدی بھی ہویا، اے انجی بادشاہ نہیں ڈائریکٹ آمدے نہیں لبھی، میں قیدی بھی بنیا۔ وجاء بکم من البدو، اور میرے اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ آپ کو گاؤں سے نکال کے یہاں شہر میں لے آئے۔ من بعد، اس کے بعد، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حالانکہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اب وہ پھر بچپن کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ ہوا کیا تھا؟ شیطان نے نزاع ڈال دیا، مخالفت پیدا کر دی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ کتنا خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے، ان کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا، نہیں نہ تو قصور ہی کوئی نہیں، یہ شیطان نے مخالفت پا دیتی ساڈے اندر، اسی کہنا نہ قصور ہی سارا ہی ہے، یہ جو کچھ کیتا ہے نہیں کیتا، حالانکہ سارے نوں پتہ ہے شیطان بھی تو ہر کام وچ وسوسہ دیندا ہی ہے نا، بے شک مرضی انسان دی اپنی ہوندی ہے، یہ نہیں بھی شیطان ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ نظریہ نہیں ہے اسلام کا جو ہمیں اللہ رب العزت نے نظریہ دیا ہے۔ انسان کرتا اپنی مرضی ہے، لیکن شیطان اس کو ابھارتا ہے، اس کے سامنے گناہ مزین کرتا ہے، اور انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یہ میں کروں، یہ میں کروں، یہ میں کروں، اور فرشتے بھی نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ جس طرح شیطان ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی طرح ہر بندے کے ساتھ فرشتے الگ سے ہیں، منکر نکیر کے علاوہ ہر بندے کے ساتھ فرشتے الگ سے ہیں۔ ان کا پھر ایک سسٹم ہے، کیا لوگ میٹر اندر لگا ہوا ہے، جس طرح ٹرانسفر سے بجلی آتی ہے اور میٹر گھروں کے باہر لگا، یہ میٹر ایک لگا ہوا اندر ہر بندے کے۔ اگر بندے کی نیکی کی قوت مضبوط ہے، اب شیطان کے فرشتوں کے سگنل زیادہ آتے ہیں وہاں پہ،
اور اگر بندے کے گناہ کی قوت زیادہ مضبوط ہے تو پھر شیطان والے سگنل اس کو زیادہ آتے ہیں اور وہ پک بھی ان کو پھر زیادہ کرتا ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت تعبیر اس کی بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزاع ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک اللہ بڑی خوبصورت تدبیر فرماتا ہے، یعنی جو کچھ کیتا ہے اللہ نے یہ سونا کیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ بڑا ہی جاننے والا ہے اور بڑی حکمت و دانائی والا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ، یہ جو یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے، دیکھیں کون اس طرح کرتا ہے، جس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہو اور پھر وہ بڑے خوبصورت لفظوں کا چناؤ کرے اور پھر وہ تانا بھی نہ دے اور کہے لا تثریب علیکم اليوم، بدلہ نہیں لینا تھوڑے کو، تمہیں کچھ نہیں کہنا، بدلہ نہیں لینا تھوڑے کو، ساری چیزیں یاد ہیں، ساری باتیں یاد ہیں، یا تو بھلا بھی نہیں بندہ۔ تو اللہ پاک نے یہ قرآن میں کیوں نازل کیا؟ صرف واقعہ سنانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ بندے جو ہیں وہ اس کو پڑھیں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو ڈالیں کہ نہیں یار ہم بھی ایسی کوشش کریں، ہمارے ساتھ اگر ایسا کوئی معاملہ بنے ہم بھی معاف اور درگزر کا پہلو سیکھیں۔ اور اس کے اندر معاف اور درگزر تو ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پھر جب معافی تلافی کے معاملے ہو جائیں تو جٹایا نہ جائے۔ پہلے بھی شاید ایک بار یہ بات کی تھی، ہم نے معاف بھی کرنا ہونا جی پہلے چنگا گھنٹہ ڈیڑھ لا کے تسلی کری دی، او تو این نہیں کیتا، تو این نہیں کیتا، تو فلاں کیتا، تو فلاں کیتا، چنگی تسلی جدو ہو جائے چل ٹھیک ہے تو نے معاف کیتا۔ تو وہ معافی تو چلو وہ بھی کسی حد تک معافی ہے، لیکن جو بہترین طریقہ ہے یوسف علیہ السلام کا طریقہ، جو فرمایا نا معاف کر دے، درگزر کر دے، اور پچھلیاں گلاں پٹن دی لوڑ کوئی نہیں، مزید نفرت پیدا ہوئے گی تو دل و محبت ہونی چاہیے۔ پھر آپ کہتے نہیں انہاں دا تے قصور ہی کوئی نہیں، انہاں نوں تے انجے شیطان نے ورگلا دیتا سی۔ اچھا کنوں نہیں سی پتا بھی قصور انہاں دا نہیں، یعنی انہاں دی بھی عزت باقی رکھی، انہاں نال محبت دا پہلو باقی رکھیا۔ المتصر اپاں کس نال صلح کریے تے پھر پچھلیاں گلاں نہ پٹیے، پھر دل ہی معاف کر دیے کہ چل یار کوئی نہیں ہے، جب اللہ دی رضا واسطے معاف کرنا ہے نا جی تو پھر کر ہی دینا معاف۔ پارہ نمبر 13 میں ایک اور مسئلہ بیان ہوا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، جاءتہم رسلہم بالبینات، پہلے نبیوں کی بات کی اور پہلی امتوں کی بات کی کہ ان کے پاس رسول آئے، اور کیوں آئے؟ کھلی نشانیاں لے کر آئے، اللہ کے احکام جو کتابیں نازل ہوئیں، پہلی آسمانی کتابیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی تختیاں ہر نبی کے پاس آتی رہیں، کئیوں رسولوں کے پاس وہ آتی رہیں، کئیوں کے پاس نہیں بھی آئیں اور کئیوں کے پاس وہ آئیں، لیکن پھر وہ باقی رہیں۔ تو تقریباً ہر نبی کے پاس پیغامات ہوتے تھے، ہر نبی کے پاس اللہ کے پیغام ہوتے تھے، وہ چاہے پچھلے نبی کے ہوں یا ڈائریکٹ ان کے اوپر نازل ہوئے ہوں، لیکن ہر نبی کے پاس معلومات، قرآن یعنی جو اس دور کا قرآن تھا، آسمانی کتاب تھی، وہ ہوتی تھی ان کے پاس۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، بہت سارے رسول آئے، بینات کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو جو آگے کافر تھے، جو سامعین تھے، بعض نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا، انہوں نے انبیاء کے منہوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، اتنی جرت ہو گئی، اتنی بدبختی ان پر غالب آ گئی۔ یہ تو دور کی بات ہے، میں کلام نہیں سننا، میں تھوڑیاں گلاں تے عمل نہیں کرنا، میں تو انہوں رسول نہیں منتا، ایک تو یہ پہلو ہے، منہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ لیے، گل ہی نہ کرو، بولو ہی نہ۔ وقالوا انا کفرنا، تو سارے بولے اسی نہیں مندے، بما ارسلتم، جڑا پیغام تسی لے کے اسی نہیں مندے انہوں نے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کفر کے ساتھ ساتھ جو بے ادبی ہے وہ الگ سے ایک بڑا جرم ہے۔ کفر بڑا جرم ہے، کفر بڑا جرم ہے، لیکن کفر کے ساتھ ساتھ بے ادبی بھی بڑا جرم ہے۔ اور بے ادبی کیا تھی
کہ یہ انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، اور ان لوگوں نے کفر کیا، اللہ رب العزت نے ان کے کفر کے ساتھ الگ سے اس بے ادبی کے پہلو کو اور اس کی چیز کو بھی بیان کر دیا کہ یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ساری زندگی بے ادبی سے بچتا رہے۔ اب اگر یہ جو صورتحال دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو پیدا ہو گئی، یہ صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ اب علماء کی بے ادبی پہ لوگ اتر آئے۔ ہر محکمے میں کیا اچھے برے لوگ نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ غلط لوگ نہیں ہوتے؟ کیا اس کا یہی مطلب بن جائے گا کہ کسی حقیقت کوئی بندہ ماننے سے انکار کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اگر کوئی بندہ غلطی کر بیٹھے، اس غلطی کا تعلق اسی ایک ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ ساروں کے ساروں کو ایک طرف نہیں لے آنا چاہیے۔ اور پھر اصل میں ہوتا یوں ہے کہ بہت سارے تو ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے حلیہ اپنایا ہوا ہے، جنہوں نے حلیہ اپنا لیا علماء کا، تو جس نے بھی حلیہ بنا لیا ہم اس کو عالم دین تو نہیں کہہ سکتے۔ جس نے سر پہ پگڑی رکھ لی، جس نے نماز پڑھانا شروع کر دی، جمعہ پڑھانا شروع کر دیا، جس نے جبہ اور قبہ پہن لیا، تو ہم ہر بندے کو عالم دین کا لقب دے دیں تو ایسی بات نہیں۔ تو ویسے بھی یہ جو لفظ ہے نا جی علماء کا اور عالم دین کا، یہ اتنی جلدی بندہ بنتا کوئی نہیں، اس مقام پہ نہیں جاتا، اور یہ کوئی چھوٹی سعادت مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو بڑے سالوں کی محنت اور جہد کے بعد علم بھی ہو، عمل بھی ہو، تو تب کہیں جا کے اللہ پاک اس کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کوئی عہدہ، یہ منزل، یہ مقام کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا مجھ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ اور کتنی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بار بار علماء کا ذکر کیا، اور جب یہی کہہ دیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں تو پھر پیچھے بات کیا رہ گئی؟ تو جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے علماء ہیں، ہم نے تو عمومی طور پہ دیکھا اس صف میں تو ہم تو شاگردوں میں بھی نہیں آتے، اور حقیقت طور پہ جو صحیح عالم ہے وہ میں بھی اس صف میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں، صرف عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں نا جی، ایسا حقیقت کے طور پہ کہ وہ جو حقیقت ہے جس کو ہم عالم دین پڑھتے ہیں کتابوں، عالم کیا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک بڑی اونچی ذات کا نام ہے اور ایک اونچی شان کا نام ہے۔ تو یہ تو بڑی دنیا مطالعہ کرنا اور پھر قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرنا اور پھر کہیں جا کے اس عہدے پہ بندہ فائز ہوتا ہے۔ یہ تو 8-10 سال بندہ پڑھنے کے بعد وہ عالم نہیں بن جاتا، جو حقیقت میں ایک عالم کا وقار ہے وہ نہیں بن جاتا۔ لوگوں کو تو ہم نے دیکھا وہ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عجیب معاملہ بن گیا۔ میری پارٹی ہے نا جی، میری پارٹی کوئی ہے، میں دنیا میں کسی پارٹی کو ووٹ ڈالتا ہوں، اگر کسی عالم دین نے اس ووٹ پارٹی کے بارے بات کر دی تو میرے سامنے وہ عالم دین بھی ختم، اس کی عزت بھی ختم، اس کی شان بھی ختم، مجھے پارٹی آگے ہو گئی، میرا جو لیڈر ہے وہ مجھے آگے ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعی جو بڑے لوگ ہیں جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جن کا فتویٰ واقعی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ بڑے لوگ جو ہیں جنہوں نے واقعی جو ہے وہ عالم کے ہلانے کے حقدار ہیں، وہ جو ہو جائے ان پر آنکھیں بند کر لیں، اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر عافیت ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کی سمجھ میں نہ آئے، وہ جو زبان سے نکال دیں آپ کا یہی عرف آخر ہے جی، بس خاموش۔ وہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اس درجے کے جو عالم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، اس درجے کے جو لوگ ہیں وہ حقیقت میں نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جب بھی یہ بڑے علماء کوئی فیصلہ کر دیں بس اسی وقت آنکھیں جھکا لیں، کہیں یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اول آخر یہی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہماری بقا ہے۔ تو ان بڑے لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ سوچی جائے، نہ کی جائے، نہ تصور میں آنے۔ وہ چاہے آپ کے لیڈر کو غلط کہیں، وہ کسی اور کو غلط کہیں، وہ کہیں جی یہ ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہے ہیں۔ آپ کی کروڑوں محبتیں ہوں اپنے لیڈروں کے ساتھ، لیکن جو عالم دین سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ بعض روایات میں تو انبیاء کے درجے تک حقیقت والا ایک درجہ اور مقام ہوتا ہے نا جی، وہ درجہ وہ مقام نہیں، لیکن جو عزت دینی چاہیے، جو وقار دینا چاہیے، جو رتبہ دینا چاہیے، تو وہ اس طرح کی روایات بھی ہمیں ملتی۔ تو یہ چھوٹے لوگ کوئی نہیں ہوتے۔ المختصر انہوں نے بے ادبی کی تو اللہ رب العزت نے ان کی بے ادبی کو بھی بیان کر دیا، تو اپنے آپ کو بے ادبی سے بچانا چاہیے۔ سورہ ابراہیم ہے، پارہ 13 ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان۔ شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے،
और बिलखसूस जब ये क़यामत का दिन होगा तो तब ये कहेगा मुझे तो तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। इल्ला अन दाऊतुकुम, सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें इशारा करता हूँ, वसवसा डालता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर ये शैतान वाज़े कर देगा और हकीकत भी ये है मुझे तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है कि मैं ख़ुद ही तुमसे सारे गुनाह करवा लूँ। ये ऐसा मुझे इख्तियार कोई नहीं है। एक बंदा नेकी करना चाहे तो मैं गुनाह करवा लूँ, शैतान खुद कहेगा मुझे तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ इतना है कि मैं वसवसा देता हूँ। फास्ता जब तुम मेरे उस वसवसे को कबूल कर लेते हो तो तब गुनाह शुरू हो गया। मैं सिग्नल भेजता हूँ, आप उसको कबूल करते। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, ਹੁਣ वाईफाई ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਚੱਲਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਮਾ ਕਾਨ ਅਲੀ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ, मैं तुहाडे उत्ते कोई इख्तियार नहीं रखता, मैं तुहाडे उत्ते कोई हाकमियत नहीं करता। मैं करना की हाँ इल्ला अन दाउतुकुम, मैं सिग्नल भेजना फास्ता जब तुम ली तुसी उस सिग्नल नूं कबूल कर दिओ। जदों कबूल कर दो फिर मेरा काम शुरू हो जाता है। हुण तुसीं वेखदे नहीं जिहड़े यूट्यूब या चलाते हैं, तुसीं न्यू चाहते मशहूरी आवे फिर ही मशहूरी आ जाती है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਜਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਖਲ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਫਲਾ ਤਲੂਮੂਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਲਾ ਤਲੂਮੂਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਨਾ ਆਖੋ। वालूमू अनफुसकुम, अपने आप ਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਭਲਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਵਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। अल्लाह पाक उस वसवसे तो बचण की तौफीक अता फरमाए। तो वाकई हकीकत है वो वसवसे देंदा है, अगों फिर असीं आप ही करना। इस वजह तू कुट उन्होंने भी पैनी है तो कुट सानू भी पैनी है। सानू क्यों पैनी है? भी मर्जी असीं करनी अपनी, उन्होंने क्यों पैनी? वो वसवसा देंदा है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।